قانون بنائے گا تو وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے ناقص دین سے آج بنائیں اور کل کے حالات کے حساب سے وہ قانون بدل جائے۔ آپ دیکھیے ہندوستان کے آپ کی جو پارلیمنٹ ہے کتنے امینڈمنٹ جو ہے آپ کے سویدھان میں کہا جائے کتنے کر چکی، جبکہ اتنے بڑے بڑے قابلوں نے بیٹھ کے بنایا، سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد بھی اور دنیا کے دوسرے کے ممالک میں آپ دیکھیں کہ انسان جتنا بھی قابل ہو وہ اپنی قابلیت کا استعمال کر کے کبھی ایسا قانون نہیں بنا سکا کہ جس میں ترمیم کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک سلوات محمد لہذا جو اسلامی قانون ہے وہ الہی قانون اٹل قانون ہے، اس میں کوئی ترمیم و تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور وہ سب سے چونکہ اللہ رحمان و رحیم ہے لہذا اس کا قانون بھی کے ساتھ بھی رحمتیں نعمتیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چاہے سمجھ پائیں اس کے قوانین کو یا نہ سمجھ پائیں، ہمیں اس کے آگے سر جھکانا ہے، اس قوانین کے حساب سے زندگی گزارنا ہے۔ اسی تسلیم کا نام اسلام ہے۔ سلوات محمد محترم، ایک ہے اسلام اور پھر دوسرا اس کے اندر جو سلسلہ آگے بڑھتا ہے جو انسان کو اور بلند درجہ عطا کرتا ہے وہ ہے ایمان۔ قرآن میں بہت سی آیات ہیں جو آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس میں ایمان کی تعلیم کی گئی ہے، ایمان والوں کو اچھا کہا گیا ہے، اور پیغمبر اسلام سے جب کچھ بدبو نہیں کہا کہ ہم نے جو ہے تو ہم آپ کے اسلام پر جو ہے ایمان میں آئے ہیں، تو آپ نے یہی کہا تھا کہ ابھی تم ایمان نہیں اسلام لائے، ایمان ابھی تمہارے دلوں تک نہیں پہنچا۔ کیا بات! تو معلوم نہیں کہ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ مہین ہے جو سمجھنا ہے کہ اسلام لیا ہے بہت اچھا ہے، پاک ہو گئے، پاکیزہ ہو گئے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو گئے، شادی ہو گئی، جائز ہو گئی، سب اتنی چیزیں ہیں اسلام کے لانے سے پیدا ہے، لیکن جو درجہ ہے اسلام میں کامیابی کا، جو فائز ہونے والے لوگ ہیں ان کا درجہ ہے وہ ایمان کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود پیغمبر اسلام نے یہ بات کہہ دی جو قرآن میں آئی ہے، آیت کے ذریعے سے آئی ہے کہ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں تک نہیں پہنچا ہے۔ تو ایک بات جو یہاں پر غور کرنے کی یہ ہے کہ کیا اسلام دلوں تک نہیں پہنچتا ہے کہ ایمان پہنچے؟ یہ کہنا بتا رہا ہے کہ اسلام دلوں تک نہیں پہنچتا ہے۔ تم اسلام لائے ہو، زبان سے اقرار کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، لیکن ایمان نہیں لائے ہو، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ تمہارے دلوں تک ابھی نہیں پہنچا ہے۔ اب تو ابھی تو اسلام لائے ہو، تم معلوم ہوا اسلام زبان پر رہتا ہے اور ایمان قلوبوں میں داخل ہو جایا کرتا ہے، قلب میں جو ہے وہ ایمان داخل ہوتا ہے، اور جو زبان سے اسی لیے دیکھیں جو منافق ہوتا ہے، اب یہاں سے اسی بات کی تشریح میں لے کے اگر آیت کی آپ تشریح کریں گے کہ مسلمان ہونا بہت آسان ہے، کیوں؟ کیونکہ زبان سے کہا اور ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پاک ہو گئے، پاک کرنے کی جہاں مدارات ہیں اس میں یہ بھی مدارات ہے، اسلام پاک کر دیتا ہے، لیکن یہ کہیں گارنٹی نہیں ہے کہ یہ مومن بنا دیتا ہے۔ مومن کے لیے کہا کہ وہ قلب سے جب اقرار ہوتا ہے، تو منافق میں اور مسلمان میں اسی لیے فرق ہو جاتا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ زبان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، دل سے اقرار نہیں کرتا، لہذا وہ مسلمان رہتا ہے، مومن نہیں رہتا۔ اسی لیے وہ دل میں دشمنی خدا اور رسول رکھتا ہے، زبان پہ کلمہ پڑھتا ہے تو کہتے ہیں وہ منافق ہے، اسی لیے وہ منافق ہے کیونکہ دل میں اس کے اسلام نہیں تھا، لہذا وہ زبان سے اس نے اقرار کر لیا، وہ تاریخ میں آپ کو معلوم ہے وہ اسلام کے سامنے کر لو جو اسلام لیا ہے، آسان تھا، کلمہ پڑھ لیا ہو گئے، لیکن وہ مومن نہیں ہوئے۔ مومن ہونے کے لیے قلب سے اقرار کرنا پڑتا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا پڑتا ہے سارے، لہذا ایمان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ مسلمان کوئی غیر مسلم ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ مولانا کے پاس جائے گا، پوچھے گا کہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، بتائیے اب تک ہم گمراہ تھے، ہم آپ کا دین قبول کرنا چاہتے ہیں، تو بھی ہر مولانا یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا، کر دیا مولانا صاحب نے مسلمانوں سے، تو بہت لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں زبان سے اقرار کر لیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ مسلمان تو ہو گئے حضور، اب ہمیں یہ بتائیے کہ ایمان کا درجہ بہت بلند ہے، آپ نے کہا کہ ایمان والوں کو کامیابی ہوگی، مسلمان تو منافق بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں نہیں اسلام رہتا ہے، زبان میں رہتا ہے، لہذا وہ کہتا ہے کہ ہمیں کو بتائیے مومن ہونا ہے،
اب آپ بتائیے دنیا کون سا مولانا ہے جو بتائے گا کہ مومن ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، سوائے یہ 73 فرقوں میں ایک فرقہ فرقہ حسن عشری ہے جو یہ بتائے گا کہ مومن ہونے کے لیے تمہیں علی ولی اللہ بھی کہنا ہے، ورنہ یہ بغلے ڈاکی گئی جب وہ کہے گا ہم تو ایمان لانا چاہتے ہیں، اس کی قرآن میں بات کی گئی، مومنین کو خطاب کیا گیا بات کی گئی ہے۔ اب آپ بتائیے وہ کہے گا کہ ہم تو مومن بننا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کا کوئی فرقہ کچھ نہیں کہے گا، وہ یہ ارے نہیں نماز جیسے پڑھیے، روزے رکھیے، حج کر لیجیے، زکات دے دیجیے، سب بس مومن ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کی بات نہیں، اللہ نے کہی ہے یہ چیزیں۔ لیکن قرآن نے کہا ہے کہ جس کے اعمال قبول ہوں گے وہ مومن ہوگا، یعنی جو ولایت کا ماننے والا ہوگا اسی کے اعمال قبول ہوں گے، جب اعمال قبول ہوں گے تب جنت و جہنم کا مسئلہ ہوگا۔ لہذا سب سے جو ضروری چیز ہے ایمان، وہ بغیر علی کی ولایت کے مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پیغمبر اسلام نے حدیث میں بھی کہا، میری کوئی بات ہے میں نے اپنی طرف سے ہی کہہ دیا، آپ اس سے بہتر جان ہی رہے ہیں کہ کیا علی حبوں کا ایمان پر ہوگا کفر و نفاق، یعنی واضح کر دیا کہ اگر ایمان کی اصلی صورت اور شکل دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی تمہارے سامنے ہے، ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور کبھی جب میدان جنگ میں مولا کائنات کو بھیجا تو کیا کہا، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تب بھی واضح کر دیا کہ کل ایمان یعنی مولا علی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات ایسی ہے کہ بغیر اس کے ایمان بھی نہیں سکتا، کل ایمان علی ہے۔ صلوات محمد۔ لہذا جو حقیقی محبت ہے وہ اہل بیت سے، کیونکہ اہل بیت اور قرآن ساتھ ہے۔ جیسے قرآن کو اللہ نے پسند کیا تو قرآن میں کیا پسند کیا، یہ لکھے ہوئے الفاظ پسند کیے یا مفہوم اس کا پسند کیا اللہ نے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین کے اساس قرآن ہے، کتاب ہے، اس کے جو قرآن میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں خالی وہی نہیں پسند کیے بلکہ جو اس کا مفہوم ہے وہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی مفہوم نہیں۔ تو یہ جب صامت کتاب کو اللہ پسند کرتا ہے مفہوم کو، تو جس کے ساتھ یہ مفہوم ہو اس کو اللہ کیوں نہ پسند کرے؟ جو ناطق قرآن اہل بیت علیہ السلام ہے۔ صلوات جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اسے دین حاصل ہو جاتا ہے، اسے آخرت حاصل ہو جاتی ہے، اسے ایمان حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ دل سے ایمان کو قبول کیا جا رہا ہے، دل سے۔ لہذا جب دل سے کوئی ایمان قبول کر لیتا ہے تو اس کی ہدایت بھی ہو جاتی ہے۔ شیطان ایک طرف کوشش کرتا ہے، خناس ایک طرف کوشش کرتے ہیں اور نفس امارہ ایک طرف کوشش کرتا ہے، لہذا اگر وہ اہل بیت کی دعوت سے متمسک ہے یعنی محبت ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی ہدایت کا راستہ اللہ ضرور کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت کے جانے والے۔ ایک واقعہ اس کو ادا کی جانے تمام، ایک عالم دین ایران کے ہمدان شہر میں رہتے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے اور شیخ حسین ان کا نام تھا۔ وہ عاشورہ کا دن تھا، اس شہر سے باہر گئے تھے مجلس پڑھنے، تو اس دن آخری مجلس پڑھ کے وہ شام غریبان کی لوٹے دیر ہو گئے۔ تو اس زمانے میں جو شہر تھا زیادہ تر بڑے دروازے لگا دیے جاتے تھے اس کی سیکورٹی کے لیے، راجہ دہلی کالونی میں بھی وہ چھوٹے چھوٹے گیٹ لگا کے بند کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ایسی طرح اس زمانے میں گیٹ 3-4 گیٹ ہمدان میں بڑے بڑے لگے ہوئے، تو وہ لوٹے وہاں سے دیر ہو گئی اور جیسے ہی ذریعہ تھا اب کیونکہ عاشور کے رات ہے وہ، تو یوں بھی وہ سب شیعہ رہنے والے ہیں، دن بھر کی مجلسیں، 10 تاریخ کا ہوگا ماتم مجلس کا ہوگا، 9 کی رات بھر کی جاگ ہے، اعمال ہیں، گانے غریبہ ہے، وہ پڑھا کے سب لوگ تھک کے ہار کے سو گئے۔ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بات تو ملتی 2 دن کی تھکان ہوتی ہے، وہاں کا بھی تو جو وہ دروازے پہ لوگ بیٹھتے تھے وہ بھی نیند میں ہو گئے۔ تو جب آپ کھٹکھٹاتے رہے دروازہ کافی دیر تک نہیں کھلا تو کوشش کرتے رہے بہرحال، تو کوئی نے آواز سنی، وہ اٹھ کے آیا اور میں نے کھلا اور کہا کیا چیز ہے، تو تمہارے کون ہو؟ تو بتایا کہ میں شیخ حسین، تو جانتے تھے کہ طالب دین۔ تو جب وہ بات انہوں نے اس سے کی، جو ایک لے مین تھا، تو جو سمجھ لیجیے جو دروازے کے کھولنے والے پہ بیٹھتے ہوئے لوگ اس طرح سے رکھ لیتے ہیں لوگ گارڈ ہے، تو
تو اس طرح کا وہ تھا، لیکن چونکہ سب شیعہ ہیں وہاں خاندان میں، وہ بھی شیعہ ہے، تو جب مولانا قریب پہنچے تو اس کے پاس سے سب شراب کی بدبو کو آ رہی تھی، تو انہوں نے استغفر اللہ کیا اور وہ منہ سے جانے لگی. تو اس نے کہا کیا کہا رہے ہو؟ تو بھائی کیسے ہوتے ہیں نا، یہ بتاؤ تم کہاں سے اتنی رات میں آ رہے ہو، کیوں نہیں تم پہلے آئے؟ تو اس نے کہا کہ آج عاشور کا دن تھا اور میں شام غریبہ کی محنت پڑھنے گیا تھا، تو اس میں دیر ہو گئی. تو پھر وہی کہہ کے پڑھنے لگے کہ وہ مشہور وہاں کا وہ گنڈا بدماش بھی کپور اور شرابی سب جانتے تھے کہ اس کو کوئی نہیں لگتا ہے وہاں بیٹھا تھا. تو جب مولانا نے یہ سب کہا کہ آئے اس طرح سے مجلس پڑھ کے شام غریبہ کی، تو اس نے کہا کہ مجلس آج کیا تھا؟ تو ان کا کہ آج عاشور کا دن تھا. میں کوئی مجلس نہیں سنی، تو ایسا کرو تم مجلس پڑھ کے آئے ہو تو ہم کو مجلس سناؤ. ہم نے تو سنی مجلس رات اتنی ہے پھر سن لینا. وہ بچنے لگے کس طرح جائے اس کے پیچھے کیا پتا کیا کرتے ہیں، ڈالنے لگے اس کو. تو اس نے کہا آپ جاؤ گے نہیں جب تک پہلے نہیں سنا گے. تو انہوں نے بہانا کہا ہے کوئی ممبر ہونا چاہیے، کیا کچھ لوگ ہونا چاہیے سنا ہے. تمہاری حالت ایسی ہے کہ میں کیا تمہیں سنا. تو کہا میری حالت کیسی بھی ہو، آپ کو ممبر چاہیے ہے، آپ کو سننے والا چاہیے، میں انتظام کرتا ہوں. اس نے کیا کیا گھوڑے کی طرح خود بن دیا، جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں ہاتھ بار پیچھے رکھ کے پیر موڑے اور کہا یہ ہو گیا ممبر، آپ بیٹھ لیجیے اور میں سن رہا ہوں. پڑھنا تو پڑے گی، سلوات پڑھنا اسلام میں اور ایمان میں دیکھیں کتنا فرق ہوتا ہے، کس طرح ایمان والے کی ہدایت ہوتی ہے. یہ بھی سب کو جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے جو گناہ ہوگا تو. ارے حساب و کتاب کرنے والا اللہ صحیح حساب ہے. ارے ہمارے حساب تو حدیثوں میں ملتے ہیں کہ جب دیکھیں گے کہ دیر ہو رہی ہے، حساب کتاب اور لوگ ہونے کا نمبر نہیں آ رہا ہے، تو پیغمبر اسلام کہیں گے کہ ہماری امت کا بھی حساب کتاب، تو کہیں گے ٹھیک ہے تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ان لوگوں کا تو بھی حساب کتاب کر رہے ہیں. سربراہ محبت یہ وہ کتابیں جو 500-600 سال پرانی کتابوں کے حوالے میں آپ کے خدمت ہے، وہ مرتبہ ہے بچانے والے. ہم پتہ نہیں کہاں پڑے ہوئے، بس یہ کر لیا تو ختم، وہ کر لیا ختم. پہلے وہ جو ہے کہنے لگا کہ آپ اس کا وہ تھا، بیٹھ گئے اور انہوں نے حضرت عباس سے بتایا اور جب وہ پڑھے تو اس کے اوپر بڑا اثر ہوا کہ پانی کے لیے وہ بیٹھے اور پانی ہی کے لیے جان دیتی، لڑے وڑے نہیں، بس پانی پہنچ جائے. یہ سب مسائل جب وہ پڑھے مولانا نے بہت متاثر اس نشے کے عالم میں بھی اور بہت ہو گیا. اور ہونے کے بعد مولانا کے ہاتھ بار مجلس ہو گئی. اس کے بعد یہ مولانا صاحب سے نماز میں چلے گئے، نہ سمجھے کی ضرورت کر گیا نہیں، مولانا چلے گئے، کوئی بات نہیں. دوسرے دن صبح شہر میں خبر پھیلی کہ وہ بدماش مافیا جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا ہمدان، وہ چلا گیا میں جا رہا ہوں نجف مولا کے پاس اور میں توبہ کر چکا ہوں، وہیں جا کے رہوں. کہاں؟ نجف میں. ایک رات میں ایک ذکر میں دیکھیے کیسے انسان جو ہے وہ ظلمت سے نور کی طرف جاتا ہے، جس کی مثال آپ نے کربلا میں بھی دیکھی ہے غور کی شکل میں. ایسا نہیں کوئی تعجب کی بات ہو، غور کے لیے بھی آپ ذرا غور کیجیے گا. لیکن بہرحال یہ مرتبہ ہے ذکر آل محمد ولایت کے ماننے والوں کا کہ اللہ مدد کرتا ہے، سہارا بنتا ہے. لہٰذا وہ جو ہے جب یہ ہوگا تو مولانا سے خبر پہنچی تو بہت خوش ہوئے کہ چلو اللہ شکر ہے اس کو اچھی طرح سے سبب مل گیا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں رہیں کتنا بھی توبہ گناہ کر لیں، جو ہمارے یہاں بے عزتی ہوئی ہے، جو ہماری لوگ ڈرتے ہیں ہم سے، ایک طرح سے دشمن ہم کو سمجھتے ہیں اور ہم کو مافیا گنڈا بدماش کہتے ہیں، وہ نہیں گزر پائیں گے. لہٰذا میں مولا کی طرف جا رہا ہوں. وہ بات ختم ہو گئی، بہت جلدی بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ وہاں پہنچ گیا اور وہاں وہ روزے پر نماز ادا کرنے لگا. وہیں جو ہے مولا کے اوپر وہ بیٹھ گیا، ذکر کرنے لگا، عبادت کرنے لگا، چھوڑ چھاڑے لگا سب. وہ دور تھا مرزا شیرازی کا، حضور کے مرزا شیرازی جن آج بھی خاندان چل رہا ہے، تو جنہوں نے فتوا دیا تھا تمباکو انگلینڈ میں کھیتی کری، میں نے بڑا بھی کام کیا، تو انہوں نے وہ فتوا دے دیا تھا کہ یہ تمباکو نوشی جو ہے محاربہ امام زمانہ سے لڑائی کرنا ہے. لہٰذا وہ گیا تمباکو کی کھیتی کی سب چھوڑنا ہے انگریز، تو پھر اسی لوگوں نے کی تھی وہ سارے واقعات آپ کو بتائے. وہ اس وقت جو ہے وہ فقیر بھی تھے اور نجف میں وہ نماز پڑھاتے تھے، مغرب کی نماز پڑھاتے اور مسلسل کر رہا. ایک دن وہ نماز پڑھا رہے تھے، یہ سید علی اس کا نام ہے حمدانی، یہ وہی پڑھتا تو آگے سب میں بیٹھ کے نماز پڑھتا.
اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھا آ رہا ہے بزرگ شیرازی کے پیچھے، بڑے کام تو نماز پڑھانے وہ مغرب کی جا رہے تھے کہ ایک اور فقیر جو انہیں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے وہیں کے تھے، انہوں نے جب کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، خبر آئی تو جلدی جلدی ہم چاہتے ہیں جگہ میں تو آپ نماز کے بعد آگے نماز پڑھا دیجیے گا اس کی طبیعت کی اور یہاں انتظام جب کا ہو جائے۔ تو مغرب کی نماز شروع کرنے سے پہلے تک بتاتا انہوں نے اندر یہ وہاں کی انچارج پورے روزے کا متولی وہی آپ ہی تھے شیرازی صاحب، یہ اس کی وہ موجود ہے دیکھیں پہلے ہمارے مستحقین ہی اس کے انچارج رہتے تھے پورے پورے روزوں میں ذمہ دار وہ رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ وہ بھی آپ فقیر کے والد ہیں بزرگ ہیں لہٰذا ان کو جو ہے وہ جگہ بڑا جگہ خالی ہے روزے کے پاس، آج بھی وہ قبر ہے وہاں جگہ وہ آ رہا ہے لہٰذا وہ وہاں خبر کھودو اور ان کے والد صاحب کو وہاں قبر کرواتے ہیں، عشاء کے بعد کرتے ہیں اور ان سے آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی بات ہوئی بھی بہت بزرگ ہو گیا خود بھی عالم تھے وہ بیان ختم ہو گیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ چلو عشاء کے بعد چل کے نماز کی ان کو گھٹیا آ جاتے ہیں اور جنازہ لے کے آ جاتے ہیں۔ عشاء کے بعد وہ چلنے ہی والے تھے کہ انہیں کے گھر سے دو تین نوجوان لوٹتے ہوئے آئے، ان کا ذہن میں ضرور نہیں ہے ان کا کیوں کیا ہوگا، تو ان کا ہوا یہ ہے کہ وہ جو غسل ہو رہا تھا وہ زندہ ہو گئے اور اس دور میں جو جیسے ہم لوگ یہاں ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا انسان بے ہوش ہو جائے کچھ ہو جائے تو اس کا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ تو تھا نہیں سمجھنے کا، تو عام طور پر وہ سکتہ کہا جاتا تھا کہ بیماری ہوئی ہے یا آدمی سکتے میں چلا گیا، تو وہ اگر گرم پانی سے اس کا کچھ نہلایا دھلایا جائے یا اس کا کچھ احتیاط کی جائے تو وہ زندہ ہو جاتا، مرتا نہیں ہے، وہ بے ہوش تھا جسے جو بھی سمجھ لیں کہ وہ سینس لیس ہو گیا کوما میں چلا گیا وہ ایسے ہو گئے، لیکن اب چونکہ وہاں وہ زمانہ تو تھا نہیں آج کی سائنس کا تو انہوں نے سمجھ لیا تھا مردہ ہے کہ جب وہ غسل ہونے لگا وہ اس سے زندہ ہو گیا، بہت کمزوری آ گئی غسل سے سب ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور اب آپ اس وقت نہ آئیے گا، کل رات صبح آ جائیے گا، وہ ابھی اب آرام بھی کر رہے ہیں اور سب گھر میں خوشی کا ماحول ہے۔ اسی بیچ وہ جو گورکن اندر نجف میں امام علی کے روزے کے پاس جنہیں قبر کھودی تھی لوگوں نے وہ آ گئے اور جنازہ موبائل قبر یہ حمدانی سید علی حمدانی آپ کو بتایا تھا کہ نماز پڑھ رہا وہ وہی تعقیبات نہیں لگا ہوا، ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی وہ تعقیبات ہوتے ہوتے وہ گر پڑا، میرا بیٹھے بیٹھے وہ گر پڑا، دیکھا گیا تو بس وہ اب وہ کھڑا ہوا ہے کہ قبر کھل چکی ہے، آپ کا کیا حکم بند کر دی جائے یا کیا کیا جائے۔ اب جب انہوں نے ان کو دیکھا لوگوں نے بتایا نسبت دیکھی کہ یہ مر گئے تو آبائے بزرگ شیرازی نے کہا کہ اسی سید علی کی حمدانی کی اب خبر بھری ہوگی، اس کو وہاں دفن کر دو، سلوات پر محمد رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیزیں کہ اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے ایک اس بندے کا کہ جو مافیا گنڈا بدماش رہا، شراب پیتا رہا، عشرے کے دن عاشور کے دن، لیکن ایک ذکر اہل بیت کو سن کے جو متوجہ ہوا تو اس کی ایسی ہدایت ہوئی کہ مولا نے اپنے قدموں میں ملا دیا اور آج بھی وہاں اس کی قبر موجود ہے اور آپ جائیں گے زیارت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مفید کی ہے بڑے علماء کی ہے وہی ان کی قبر موجود ہے۔ سلوات محمد قیامت کی بات ہے، لہذا جو میں کہتا ہوں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ دوسروں کی کمی کی طرف دھیان نہ رکھے اپنی کمی ہو، یہی کہتے امام نے کہا دوسروں کی عیب کشائی سے پہلے اپنی عیب کشائی کرو، سب صحیح ہو جائے گا۔ معاشرہ ہم بھی معاشرے سے الگ تھوڑی ہے، ہم ٹھیک ہو گئے تو سب ٹھیک ہو گیا۔ آپ دوسروں کو تو خوب دیکھتے ہیں لیکن اپنے کو نہیں دیکھتے، یہی تعلیم یہ ہے اہل بیت کی کہ دوسروں کو اپنا دشمن نہ بنائیے، جو اچھائی ہے اس پر نظر رکھیے اور جو دین کی بات ہے وہ پیش کیجیے، جو حقیقی دین ہے وہ پیش کیجیے محمد علی محمد سے، تو ضرور اللہ ہدایت کرے گا اور انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور ہم وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ بات آپ نے دیکھا ان کے لیے بھی کہ وہ جس نے روکا سارا پانی پی لیا، جانوروں کو مانوسے نے پلا دیا، سب کچھ کر دیا، یہ کیا امام کا کردار ہے؟ کیا ہم سمجھ پا رہے ہیں اس کو؟ یہ بھی امام کی تعلیم ہے کہ نہیں کربلا کے ذریعے سے کہ دشمنوں کے ساتھ جو گھیرے ہوئے کھلا عام دشمن ہے، جانے نہیں دے رہا ہے آپ کو کہیں کہہ رہا ہے یا تو آپ جو ہے واپس
ایسے ماحول میں اور پانی آپ اہتمام سے لائے تھے وہ سب آپ نے پلوا دیا. یہاں تک ملتا ہے کہ جو پانی آج پی نہیں پا رہے تھے تو خود آپ گئے ہیں علی اکبر اور جناب عباس گئے ہیں ان لوگوں کو پانی پلوایا. دیکھا یہ دشمن کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ کریکٹر ہے. اور یہاں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہمارے چاہنے والے ہیں ہمارے دوست ہیں ہم ان کے ساتھ ایسا پیش نہیں آ سکتے. یہ کربلا کی تعلیم اسی لیے کہی گئی ہے کہ ہمیشہ قیامت تک کی قوم ہوگی کہ جس کا بچہ جس کی عورتیں جس کی بزرگ آل محمد کا غم کربلا والوں کا غم بنائیں گے کیونکہ اس کی اتنی تعلیمات ہے کہ جو انسان کو بہتر راستے کی طرف لے جا سکتی ہے نجات کے راستے کی طرف لے جاتی ہے. وہ بھی کربلا میں آپ دیکھیے جب شریعت ہوئی ہے تو اس کے بعد جب رات میں وہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اس کو پوچھتا ہے کہ ذرا دیکھو یہ آوازیں کہاں سے آ رہی. تو بیٹا کہتا ہے کہ امام حسین کے خیمے سے یہ آوازیں آ رہی. کیا تم نے دیکھا یہ پانی ہم ہی نے پی لیا ہے. اگر یہ آج پانی ہوتا تو یہ بچے ہرٹا چلاتے کی سزا تو نہ کرتے. اور ہم اس کے بعد جو ہے سیر و سیراب ہیں اور دشمن کے ساتھ ہیں. اور آپ برابر جانتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جنت نظر آ رہی ہے جہنم نظر آ رہا ہے. اس طرح سے اس کی ہدایت میں صبح عاشور کوئی امام حسین کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے سر کو رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ میں نے مجھے معاف کیا خدا نے مجھے معاف کیا. خود ہی نہیں آیا بلکہ اپنا بیٹا بھی ہے کچھ روایات مقابلے میں ملتا ہے جس کا غلام بھی ہے ان کے بھائی بھی ہیں کہ جو سب آئے اور آ کے امام حسین کو اپنی جان قربان کر دی. لیکن اس کے بعد کیا امام حسین کی جان بچ گئی. چاہنے والوں نے اصحاب و انصار نے سب نے یہ کوشش کی کہ آقا ہم اپنے جانیں آپ پر قربان کرتے اور آپ پر کوئی مصیبت مسائل نہ آئے. لیکن عصر عاشور امام حسین کے جسم پر اتنے تیر ہیں اتنے حملے کیے گئے ہیں اتنے زخم ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی جب آپ ملنے آئے ہیں تو پہچان نہیں پا رہا ہے کہ امام حسین کا کیا عالم ہے. آزاد امام بعد شہادت امام حسین خیموں میں آگ لگا دی گئی. ارے مال و اسباب لوٹ لیا گیا اور اس کے بعد 11 محرم کو اس قافلے میں ان کو اسیر کر کے کوب اور شام کی بازار میں لے جایا گیا. ایک بار قافلہ جو جس پہ امام حسین کا سر تھا جو ملول لیے ہوئے تھا وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اٹھتا نہیں ہے. بس جب سر نہیں اٹھتا ہے تو ملون آگے بڑھتے ہیں اور سیدھے جات کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سر حسین تمہارا بابا کا نہیں اٹھتا ہے لہذا کہو کہ یہ سر اٹھے ورنہ ابھی ہم تازیانہ تمہارے اوپر ماریں گے. امام ایک بار سیدھے جات نے بابا کو ہاتھ جوڑ اے بابا ارے آپ نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں ارے گلے میں تو بیکار ہے ہم کو اس طرح سے پھرایا جا رہا ہے اور اب یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سر نہ اٹھا جو زمین پر گرا ہوا ہے تو ہم تمہیں تازیانہ لگائیں گے. امام حسین نے اپنے اشارے سے کہا کہ دیکھو میری بیٹی اس قافلے سے بچھڑ گئی ہے ارے جب تک سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. ارے جناب زینب ایک بار پیچھے جاتی ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک بیوی کی آغوش میں برقع پوش جناب سکینہ ہے اور گریا کر رہی ہے. بھئی دیکھنا تھا کہ جناب زینب نے کہا اے بیوی آپ کون ہیں کہ جو اس عالم غربت میں اس مصائب میں اس مشکلات میں ارے ہماری اس یتیم بیٹی پر شفقت کر رہی ہیں. بھئی سننا تھا. بیوی نے اپنے سر سے چہرے سے لگا بٹائی اے میری لاڈلی زینب ارے تم نے پہچانا نہیں میں تمہاری ماں ارے مدینے سے مکہ اور کربلا ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ ساتھ شہید تمام حاضرین مسجد اور تمام شہر حضرت کرام عزت آپ کی حفاظت فرما. پروردگار جل روزگار محمد علیہ محمد روزگار فرما. پروردگار جو فرزان محمد علیہ محمد پروردگار ہم سب کو تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے ذکر تعلیم فرما. ہم سب کو ان کے ایوان و شان شمار فرما.